مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا. مناسب یہ ہوتا کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اس مسئلے کو رکھا جاتا اور ان تحفظات کو دور کیا جاتا. بہرحال ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات جو تھے وہ رہے اور اس نتیجے میں ہمارے سامنے 2 امیدوار تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے 2 امیدواروں میں سے ہم نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ نہیں کیا. ہم نے کوئی ڈبل ٹھپے نہیں لگائے. ہم نے یہ بات کسی سے چھپائی نہیں. ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اور کیوں دیا؟ اگر یہ اجلاس میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا. لیکن بجائے اس کے کہ اجلاس بلایا جاتا، بجائے اس کے کہ ہمیں موقع دیا جاتا اور سب پارٹیز کو موقع دیا جاتا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے اور ہمیں ایک موقع فراہم کیا جاتا کہ جو اختلاف رائے یا اختلافات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم دور کریں، بجائے اس کے ہم کو شو کاز بھیج دیا گیا، شو کاز نوٹس. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ پی ڈی ایم کب سے ایک واحد سیاسی جماعت بن گئی ہے؟ پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کوئی آئین ہے؟ شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اندر. شو کاز نوٹسز جواب طلبی ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر، اس سیاسی جماعت کے کسی عہدیدار سے یا کسی رکن سے. اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن ہم نہ ہی مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں، نہ ضم ہوئے ہیں، نہ ہی ہم جمعیت میں ضم ہوئے یا شامل ہوئے ہیں، نہ ہی ہم پی ڈی ایم کی کسی اور پارٹی کا حصہ ہے. ہماری اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی شناخت ہے. اے این پی میں اگر کسی کو شو کاز نوٹس ملے گا تو وہ اختیار صرف اسفندیار ولی خان کو ہے شو کاز نوٹس دینے کا، اور کسی جماعت کو اور کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اے این پی کو شو کاز نوٹس دے. اور اگر جواب طلبی ہی کرنی ہے اور وضاحت چاہیے آپ کو تو ہم تو تیار تھے وضاحت دینے کے لیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ کو وضاحت چاہیے تھی تو پھر پنجاب میں جو پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر، مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملا کر جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے، اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جہاں صرف ہم 2 جنرل سیٹس جیت سکتے تھے، یہاں پر خیبر پختونخوا میں تیسرے جنرل کینڈیڈیٹ کو لا کر 2 سیٹس، یعنی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اور دوسری جو ویمن سیٹ ہے، وہ سیٹس ہماری ہاتھ سے گئی. آیا اس کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آج جب لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وہاں پر ایک اتحاد ہو گیا ہے، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے کہ ان معاملات پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے بھی یہ شو کاز نوٹس نہ مسلم لیگ کو ملنا چاہیے تھا اور نہ مولانا صاحب کو ملنا چاہیے تھا. اور اگر شو کاز نوٹس کوئی دیتا تو کس اتھارٹی کے تحت دیتا؟ اس لیے ان معاملات کو بھی سربراہی اجلاس میں لے کر جانا چاہیے تھا. سربراہی اجلاس میں اس پہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. مولانا صاحب اور شاہد خاقہ نوازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. مولانا صاحب سے ہماری توقعات یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہ کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. شاہد خاقہ نوازی صاحب سے ہماری توقع یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. ہماری توقع یہ نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. اور جو شو کاز نوٹس ہمیں ملا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں دیا ہے. اگر ان کو وضاحت چاہیے تھی تو وہ میرے گھر تشریف لائے تھے. شاہد خاقہ نوازی صاحب، ان کے ساتھ نورانی صاحب اور ان کے ساتھ غفور حیدری صاحب. اس کے حوالے سے جو وضاحت ان کو چاہیے تھی وہ وضاحت ان کو ہم دے چکے ہیں. وہ وضاحت ان کو مل چکی تھی. اس وضاحت کے باوجود
اگر انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس دیا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سیاسی طور پر وہ ANP کے ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا واضح ہے کہ PDM میں 2 یا 3 جماعتیں مل کر PDM کے فیصلے کرنا چاہتی ہیں. اس میں یہ واضح ہے کہ وہ جماعتیں ANP کو اور پیپلز پارٹی کو رکاوٹ سمجھتی ہے. اس میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. جو سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو. سربراہ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو موقع دے اور اتحادی جماعتوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. کیا جلدی تھی اس شو کاز نوٹس کی؟ مولانا صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، انتظار کر لیتے. مولانا صاحب صحت مند ہو جاتے، اس کے بعد اجلاس بلا لیتے، اس کے بعد بات کر لیتے. اگر وضاحت ہماری کافی نہ ہوتی تو پھر وضاحت مانگ لیتے. لیکن جو طریقہ اپنایا گیا، ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا واضح ہے کہ PDM کو کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، اپنی ترجیحات کے مطابق PDM کو استعمال کرنا چاہتی ہے. ہماری نظر میں ترجیح وہی ہے، ایجنڈا وہی ہے جو 20 ستمبر کا تھا، ایجنڈا وہی ہے جو چارٹر کی بنیادی اصولوں کا تھا. ذاتی ایجنڈاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈاز لے کے ساتھ چلے گا تو کم از کم ANP پھر ایسے سفر میں ساتھ نہیں دے سکتی. ہم ملک اور قوم کی خاطر، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، سلیکٹرز کے خلاف، آزاد صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے ہم کل بھی میدان میں تھے، ہم آج بھی میدان میں ہیں اور ہم میدان میں رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. برابری کی بنیاد پر اگر ہم سے کوئی بات کرے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سیاسی انداز میں اگر کوئی ہم سے بات کرے گا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں برابری کی بنیاد پر ہم سے بات نہیں کرتا اور کوئی ہم سے یہ توقع کرے گا کہ ہم ان کو وہ حیثیت دے جیسے کہ وہ ہمارے پارٹی کے اپنے سربراہ ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے مسلسل رابطے میں رہے ہیں اپنے مرکزی صدر صاحب سے، اسفند یار ولی خان صاحب سے. حالانکہ ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کو بار بار زحمت دیتے رہے. اس لیے آج اس طویل مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے PDM کو قائم کیا گیا تھا، آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید PDM کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ PDM کو اس چارٹر کے لیے اور اس ڈکلیریشن کے لیے اور ان اصولوں کے لیے PDM کے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ کچھ زیادتی سیاسی ایجنڈا کے حصول کے لیے PDM کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کی اپنی سیاسی معاملات کے لیے، اپنی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. لہٰذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی PDM کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں PDM سے نائب صدر کی حیثیت سے. میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں PDM سے ترجمان کی حیثیت سے. زاہد خان وڈرا کرتے ہیں PDM سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے. اور ANP، PDM تو میں نہیں کہوں گا، PDM اب نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن ANP جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب PDM کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے، بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو ANP اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا. شکریہ.